بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ لینے کے بعد بھی آپ کا جی فنڈ بقایا بیلنس ہے؟ آپ نے ریٹائرمنٹ پر فائنل جی فنڈ پیمنٹ لے لی، لیکن آپ کو شاید یہ علم نہیں کہ آپ کا جی فنڈ کا ایرر ابھی باقی ہے۔ جی فنڈ کا بقایا کن صورتوں میں نکل سکتا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں ضیاء مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز کارنر ضیاء یوٹیوب چینل۔ ایسے ہی مفید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کے اس آرٹیکل کے اندر میں یہ کلیریفائڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا واقعی جی فنڈ کا بقایا رہتا ہے یا نہیں۔ اگر رہتا ہے تو اس کو کون سی صورتیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جی فنڈ پر جو انٹرسٹ لگتا ہے وہ عام طور پر 30 جون کے بیلنس پہ لگتا ہے، یعنی 30 جون کا بیلنس آپ کا ہو گیا، اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے کہ آج کے اس سال کا جو انٹرسٹ ریٹس ہے 2022-23 کا یا 23-24 کا انٹرسٹ ریٹ 15% ہے یا 14% ہے، تو پھر اس کے بعد 30 جون کے بیلنس پر اس انٹرسٹ ریٹ کو لگایا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہے ریٹائرمنٹ کا کہ آپ 30 جون کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں تو 30 جون کے تک کے بیلنس پر آپ کو انٹرسٹ لگا کر آپ کا فائنل پیمنٹ جو ہے جی فنڈ کی فائنل کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کے ایام ہے بقیہ ریٹائرمنٹ کے بعد والے، اس پر چونکہ اس وقت انٹرسٹ نہیں لگا ہوتا اور اس پر انٹرسٹ لگنے کے لیے سال پورا ہوتا ہے۔ سال پورا ہونے کے بعد نوٹیفکیشن ہوگا، نوٹیفکیشن میں جو آئے گا ریٹ پرسنٹیج کے اندر وہ اس پر لگایا جائے گا، پھر وہ جی فنڈ کا بیلنس جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا، چاہے وہ 1 ماہ کا ہو، 2 ماہ کا ہو، 4 ماہ کا ہو، 6 ماہ کا ہو۔ عام طور پر وہی جو ہے یا تو آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا آپ اسے بھول جاتے ہیں، وہی آپ کا بقایا ہوتا ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال بھی دی ہے اور اس کے بعد میں ایک کیلکولیٹر کے ذریعے آپ کو اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ آپ فار ایگزامپل 30 اپریل 2024 کو ریٹائر ہوئے تو آپ نے جی فائنل پیمنٹ جو ہے 30 جون 2023 تک وصول کر لی۔ فار ایگزامپل آپ 30 اپریل کو ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ نے مئی میں یا جون میں جا کر، یعنی کہ 30 جون سے پہلے آپ نے جی پی فنڈ کا کیس کلیئر کروا لیا اپنا۔ اب آپ نے 30 اپریل کو جی فنڈ کا فائنل پیمنٹ کا کیس تیار کر کے مئی کے اندر ہی اس کی وصولی کر لی ہے، یعنی کہ 30 جون آیا ہی نہیں قریب، تو کیا ہوا کہ اب آپ 1 جولائی 2023 سے لے کر 30 اپریل 2024 تک کا جو بھی بقایا تھا آپ کا جی فنڈ کی جو کٹوتی ہوئی تھی آپ کی، فار ایگزامپل آپ کا 14واں اسکیل تھا، 3900 آپ کا بقایا تھا، تو 10 سے ضرب دیں گے، 10 ماہ بنتے ہیں تقریباً، تو آپ کے 39,000 روپے بقایا بن گیا۔ اب اس پر انٹرسٹ بھی لگے گا، تو یہ آپ کا رقم جو ہے وہ آپ کی بقایا ہے اور آپ اسے جو ہے حاصل کرنے کے لیے دوبارہ درخواست دیں گے، یا تو آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا آپ بھول جاتے ہیں کہ چلو لے لیں گے بعد میں، لیکن وہ بقایا رہ جاتا ہے۔ اب اسے حاصل کرنے کی 2 صورتیں تھیں۔ فار ایگزامپل آپ کی جو ہے ریٹائرمنٹ تھی 30 اپریل 2024، تو آپ جو ہے جی فنڈ کا کیس جو ہے وہ فائنل جو پیمنٹ کا کیس جو ہے آپ 30 جون کے بعد اپلائی کریں، تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ لگ جائیں گے۔ جو نیا انٹرسٹ ریٹ آئے گا وہ اس پر اپلائی ہو جائے گا اور آپ اپنی فائنل پیمنٹ جو ہے وہ 30 اپریل تک لے سکتے ہیں۔ یا اگر آپ نے جلدی کیس کروا لیا کلیئر تو آپ اس کے لیے دوبارہ درخواست دے دیں، تو آپ کے جو بقایا بنتا ہوگا وہ آپ کو دوبارہ مل جائے گا۔ اب اس کیلکولیٹر کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک امپلائی ہے وہ دسمبر 2024 کے اندر فار ایگزامپل وہ ریٹائر ہوتا ہے اور 14 اسکیل میں ہے تو وہ 3900 روپے ڈیڈکشن کروا رہا ہے، تو اب اس کی جو فائنل پیمنٹ بنے گی وہ 30 جون 2023 تک بنے گی۔ اس پہ اسے جو ہے 9,55,805 روپے مل جائیں گے، کیونکہ آگے دسمبر کے بعد اسے مزید جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون انتظار کرنا پڑے گا۔ جولائی، اگست کے اندر جو نئے ریٹس آئیں گے انٹرسٹ کے وہ یہاں پر لگائے جائیں گے اور وہ فار ایگزامپل وہ نکلتے ہیں 12%، تو آپ دیکھیں گے کہ اس 12% پہ ایک تو اس کی ڈیڈکشن ہوئی 23,400 روپے اور 12% جو ہے اس پر انٹرسٹ لگا، تو آپ کی فائنل پیمنٹ ہوگی 10,96,125 روپے۔ آپ نے لیے 9,55,000، تو 10,96,000 مزید بڑھ گئے، 12% اضافہ ہوا اور ڈیڈکشن کا، تو اب آپ کا جو بقایا ہے یہ 12%۔ یا تو آپ اس وقت تک ڈیٹ تک انتظار کرتے کہ جون گزرے اور اس کے بعد جو میرا یہ والا بقایا ہے اس پر بھی جو انٹرسٹ لگ جائے میں پھر فائنل پیمنٹ کلیم کروں، لیکن چونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں، انسان ریٹائر ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ پہ جلدی ہوتی ہے کہ سارے پیمنٹ مجھے مل جائے، زندگی موت کا نہیں پتہ، بعد میں کوئی کیس رہ نہ جائے، تو آپ کا جو بقایا رہتا ہے جولائی سے لے کر دسمبر تک کا 23,400 روپے اصل ڈیڈکشن اور اس پر 12% انٹرسٹ یا جو بھی اس وقت کا جو ریٹ آئے گا اس پر آپ دوبارہ درخواست دے کر اسے کلیم کر سکتے ہیں۔ اس آرٹیکل کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے مزید پڑھ سکتے ہیں اور جو اس بارے میں آپ کو ابہام ہوگا وہ مزید اس میں دور ہو جائے گا۔ تو یہ تھی جی فنڈ فائنل پیمنٹ کے متعلق کلیریفیکیشن جو اس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ میرا وہ آرٹیکل پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ ایسے ہی مفید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے دوسرے دوستوں کے ساتھ۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک اجازت دیجئے۔ اللہ